اب بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو عادت بن چکی ہے، عادت چھوٹتی نہیں. تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، دو چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لیجئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بری نظر کی اور گندی نظر کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جو نظر اچانک کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً اسے ہٹا لو. اب جو میں آپ کے سامنے بات پیش کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیں. جو لوگ گندی پکچروں کو دیکھنے کے عادی ہیں اور جن کی نگاہیں ہمیشہ گندی پکچروں کی طرف رہتی ہیں اور روزانہ گندی پکچریں بلکہ اکثر گندی پکچروں کو دیکھ کر جو اپنے وجود کو گندا اور ناپاک کرتے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے ریسرچ کرنے والوں نے کیا کچھ نہیں کہا میں آپ کو بتاؤں. ان میں سے کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں. ایسے لوگ جو گندی پکچروں کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھول جانے کی بیماری ہوتی ہے. ان کو چکر آنے لگتا ہے، ان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے. اور دل کی کمزوری کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت آپ دیکھیں تو انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، یہ ساری بیماریاں وہاں پر بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ گندی پکچروں کو دیکھنے والوں کے اندر سب سے سر فہرست USA ہے، پہلے نمبر پر. ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے گندی پکچروں کو دیکھنے کے سلسلے میں. آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے وہاں پر دل کی بیماریاں، ڈپریشن کا مرض زیادہ سے زیادہ ہے. جو لوگ گندی پکچروں کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کا دل بڑا کمزور ہو جاتا ہے، وہ بے قراری کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خوف ہمیشہ رہا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے ان کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، ان کے چہرے میں کوئی کشش نہیں ہوتی، کوئی رونق نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ ان کا دل کسی کام میں نہیں لگتا. اسی طریقے سے ان کو نیند بھی کم آتی ہے، ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں، ہمت بھی پست ہو جاتی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناشکری پیدا ہوتی ہے اور کسی کام کے اندر وہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میں نے ضرورت محسوس کی کہ میرے پاس جتنی کمپلینٹس اس وقت آ رہی ہیں اور نوجوانوں کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے جو داستانیں مجھ تک پہنچی، تو میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں تاکہ ہماری نوجوان نسل گندی پکچروں کو دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرے. اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑی تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر. تو خدا کے واسطے گندی پکچروں کو دیکھنے سے بچیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں. اب بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو عادت بن چکی ہے، عادت چھوٹتی نہیں. تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، دو چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لیجئے. پہلی چیز ہے ول پاور، مکمل سختی سے اور پکی نیت کے ساتھ ارادہ کریں کہ آپ انشاءاللہ آج کے بعد گندی پکچر نہیں دیکھیں گے. اور ہزار آپ کے سامنے اس قسم کی باتیں آئیں بھی اور مناظر بھی آئیں، آپ فوراً اس سے اپنی توجہ ہٹا لیں گے اور اس وقت پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ عز و جل کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے. روزانہ صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور روزانہ صبح 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. ہمیشہ باوضو رہیں، انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت جل جلالہ اس بری عادت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی آپ تک گندی پکچریں بھیج رہا ہے یا اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے تو آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں فرما دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ایمان والوں کے اندر جو بے حیائی کو پھیلانے کی محبت رکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب ہے. یہ وہ کتاب کہہ رہی ہے جس کتاب سے سچی کتاب دنیا کے اندر کوئی دوسری نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خود بھی گندی پکچروں کو دیکھنے سے
اور غیر محرم کو دیکھنے سے بچو اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل اس بلا سے، اس گناہ سے بچنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ کا مستقبل برائٹ ہونا چاہیے، آپ کے پلاننگ اچھے ہونے چاہیے، آپ کی عادتیں اچھی ہونی چاہیے، آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس گندگی کے اندر آپ ملوث ہو گئے ہیں یا کوئی بھی ملوث ہو گیا ہو تو اس کا دماغ بھی کمزور ہوگا، نہ پڑھ سکے گا نہ کما سکے گا، بلکہ ایک مجبور و لاچار اور لنج انسان کی حیثیت سے اس کی زندگی گزرے گی۔ انٹرنیٹ پر جو لوگ گندی فلم دیکھتے ہیں ان کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے اس سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ عز و جل اس گناہ سے بچا کر آپ کے مستقبل کو تابناک بنائے۔ یہ میری دعا بھی ہے